الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ سی بند ہو رہے میں نے کہا سی بند کر دو اس کو سادہ کر دو میں اپنی نماز کے بعد مفتی اختر صاحب سے عرض کر رہا تھا اس مسجد کا مائک جس سے میں نے نماز پڑھا اتنا اچھا مائک ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہم پیسے خرچ کر کے اپنا جلسہ خراب کرتے ہیں بالکل بند کرو اس کا میں کسی بھی جلسے میں جا دوں تو یہ میرا جھگڑا رہتا ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ میں دیہاتی خطیب ہوں دیہات کے آدمی کو اسپیکر دیہاتی چاہیے میں دیہاتی ہوتا ہوں اسپیکر شہری ہوتا ہے میں اور اسپیکر آپس میں لڑتے رہتے ہیں بات آپ کو سمجھ نہیں آتی ایک کو بالکل بند کرو سادہ کرو اس کو بھی سمجھ نہیں آتی یہ گلا اتنا کھینچتے ہیں بندے کی بولنا مشکل ہو جاتا ہے سانس کھینچ لیتے ہیں معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں آپ نے مجھ سے قبل اسٹیج پر اعلان سنا کہ ہمارا آج کا جلسہ اپنی نبوت کے عنوان پر ہے میں نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے سب سے پہلے ختم نبوت کا معنی سمجھنا ضروری ہے جب تک حقیقی بات سمجھ نہ آئے شبہات ختم نہیں ہوتے اور جب اصل عقیدہ سمجھ آ جائے شبہات خود بخود ختم ہو جاتے ابھی چند دن قبل کی بات ہے میں سرگودا اپنے ادارے مرکز اہل سنت والجماعت بیٹھا تھا مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ باہر ایک پولیس کا ملازم ہے چھوٹے درجے کا افسر ہے وہ آپ کو ملنے کے لیے آیا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کو مولانا صاحب مصروف ہے کل آؤ میرے پاس مہمان بیٹھے تھے پھر دوبارہ اندر لڑکا ہے تو کہنے لگا جی میں اس کی بات کر رہا ہوں سچ اور جھوٹ کا مجھے نہیں پتا مجھے
ختم نبوت کے مسئلے پر کچھ اشکال ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں سچ جھوٹ کا مجھے نہیں پتا، اس کے لفظ نقل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی میں کراچی گیا ہوں، دارالعلوم گیا ہوں، مفتقی عثمانی صاحب سے ملا ہوں، پھر میں تلمبے گیا ہوں، مولانا رجوی صاحب سے ملا ہوں، لیکن مجھے کسی نے مطمئن نہیں کیا. سچ جھوٹ مجھے نہیں پتا، میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں. ایک اللہ آپ یہ مشہور میں کرنا کہ مولانا نے آ کر یہ باتیں کی نہیں سوچی چکلی کیسے ہو گیا. یہ تارے سو پھینکتی رہے گی نیچے اور یہ پھینکتی رہے گی، پیچھے کھینچے کے بھی ٹھیک رہے گا. میں نے اس مہتر بلایا، یہ بات اس نے مجھ سے کی. میں نے کہا مجھے باتیں مت بتاؤ، میں مفتی صاحب ملا ہوں، مولانا سے ملا ہوں، تم جھوٹ بولتے ہو، سچ بولتے ہو، خام خواہ اتنا بڑا قد نہ بناؤ کہ میں فلاں فلاں سے ملوں اور مجھے مطمئن لے گیا. یہ قد مجھے نہ بتاؤ، مجھے سیدھی سی بات بتاؤ کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے. مجھے وہ کہنے لگا کہ مجھے ختم نبوت کے مسئلے پر کچھ شبہات ہیں. میں نے کہا اختصار سے شبہات بتاتے رہنا، میں جواب دیتا رہوں گا. مجھے کہتے ہیں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی کیوں نہیں ہو سکتا. میں نے اس سے پوچھا کہ نبی اگر کوئی بندہ بنے وہ کیسا ہونا چاہیے، اچھا یا برا. مجھے کہتے جی اچھا. تو میں نے کہا اگر مرزے کی کتابیں خود بتائیں کہ وہ اچھا نہیں تھا تو پھر. مجھے کہتے ہیں اس پر کیا دلیل ہے، کتابیں ان کی ہیں. میں نے کہا کتابوں کے نام میں لکھ دیتا ہوں، تم چناب نگر مرزیوں سے خرید کے لے آؤ، میں اس میں سے چیزیں نکال کے دوں گا، پھر تو کنفرم ہے کتابیں ان کی. مجھے کہتا ہے بات سمجھ آ گئی. اب دیکھو 1 منٹ میں بات حل ہو گئی. میں نے کہا یہ بات حل ہو گئی، کہتے ہو گئی. میں نے کہا اس کی دوسری بات بتائیں. مجھے کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو ان کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ نبی ہوں گے یا نہیں. میں نے کہا نبی ہوں گے. کہ جب وہ نبی ہوں گے تو حضور آخری نبی کیسے ہوئے؟ جب ان کے بعد کوئی نبی آ رہا ہے تو آخری نبی کیسے ہوئے؟ میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کا معنی تجھے معلوم نہیں. اگر معنی معلوم ہوتا کبھی تو اعتراض نہ کرتا. خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. خاتم النبیین کا معنی آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے یا نازل؟ کہا جی نازل. تو میں نے کہا پھر بات حل ہو گئی. ایک ہے پیدا شدہ نبی کا دوبارہ آنا، ایک ہے کسی نئے نبی کا پیدا ہونا. خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نازل نہیں ہوگا. اس کا معنی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے بلکہ نازل ہوں گے. میں نے اس سے پوچھا اور مسئلہ. مجھے کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے لوگ تھے سارے فوت ہو گئے. نبی سارے فوت ہو گئے. جو ثابت کرنا چاہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. میں نے کہا پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ حضور اکرم سے پہلے جتنے انسان اور نبی تھے سارے فوت ہو گئے. پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں. مجھے کہتا ہے میں چونکہ حافظ اور عالم نہیں ہوں، اگر آپ مجھے وہ آیت نکال کے دکھا دیں جس میں یہ بات ہے. میں نے کہا یہ آیت پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء کا پہلا رکوع اس کے اندر ہے. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. اللہ نے فرمایا کہ جتنے ہم نے نبی بنائے رجالن وہ آدمی تھے، وہ کھاتے اور پیتے تھے اور ہمیشہ انہوں نے نہیں رہنا تھا. میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں تو نے ہمیشہ رہنا ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا تو مر گیا ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا جس نے ہمیشہ نہیں رہنا اس کا معنی کہ مر گیا ہے، یہ بات تو غلط ہوئی نا. تو نے ہمیشہ رہنا ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا تو مر گیا ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا جب اللہ فرمایا انہیں ہمیشہ نہیں رہنا
تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوا وہ شاید فوت ہو گئے؟ مجھے کہتے ہیں بات سمجھ آ رہی. میں نے کہا اور بتاؤ. اب اس کو یقین ہو گیا کہ میرے سوالوں کا جواب ملتا رہے. جب بندے کو یقین ہو جائے کہ سوالوں کا جواب ملتا رہے تو بندہ مطمئن ہوتا ہے. پھر مجھے کہنے لگا جب ہم حق پر ہیں تو پھر مجھے شبہات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا تو بیعت کس سے ہے؟ کہتا ہے کسی سے نہیں. میں نے کہا جب بیعت ہو کر خالقہ سے جڑ جائے گا تیرے شبہات ختم ہو جائیں گے. کہتا ہے اس کا طریقہ؟ میں نے کہا ہاتھ نکالو, پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں توبہ کرتا ہوں, میں بیعت کرتا ہوں, میں داخل ہوتا ہوں سلسلے میں. بیعت ہوگی. میں نے کہا یہ معاملات کا پرچہ ہو جاؤ. اب جب اس پر 7-8 منٹ لگے. اب وہ جھوٹ بولتا ہوگا سچ مجھے نہیں پتا فلاں فلاں سے ملا. 7-8 منٹ نکلے بندہ مطمئن ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ آتا ہے عقیدہ کیا ہے. جب ہمیں کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا اس میں الجھنے اور ٹینشنیں ختم نہیں ہوتی. تو میں نے بات سمجھے عقیدہ کیا ہے, پھر انشاءاللہ کبھی الجھن نہیں ہوگی اور مسئلہ سمجھنا اور سمجھانا بے حد آسان ہوگا. بیٹا پانی پلانا چھوڑ دو. میں اس سے تو چھوڑ دو, تم پیچھے دیکھتے ہو, جیسے میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہ ہر طرف سے بھی ہوتا ہے. میں نے کہا پانی پلانا چھوڑو, سب نے پیچھے دیکھا کہ مولانا صاحب پتہ نہیں سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. اعتماد کیا کرو میاں, بات ٹھیک کر رہے آپ. میں بیان کے دوران پانی کیوں منع کرتا ہوں؟ بنا پلاؤ. اب دیکھو میں بیان کر رہا ہوں اور آپ بیان سن رہے ہیں. بیان کرنے والے کا گلا ٹھیک ہونا چاہیے اور بیان سننے والوں کا بولو. تو میری ضرورت کیا ہے؟ پانی. تمہاری ضرورت کیا ہے؟ تو تم پانی کیوں پیتے ہو؟ پانی اس کی ضرورت ہے جو بیان کر رہا ہے, اس کے لیے جو بیان سن رہا ہے. اس لیے بیان کرنے والے کے پاس پانی ہو تو اچھی بات ہے اور سننے والوں کو پلاؤ تو یہ اچھی بات نہیں ہے. میں اس لیے بیان کے دوران کہتا ہوں 1 گھنٹہ پانی پینا چھوڑو, مسئلہ سمجھو. اور میں منع اس لیے کرتا ہوں کہ بیان کے دوران جب کوئی بچہ پانی لے کر کھڑا ہوتا ہے, ایک بندہ پانی پینا ہے, اس کو پیاس لگتی ہے, دوسرے کو پیاس نہیں لگتی پھر بھی پیتا ہے. اس لیے پیا تو میں کیوں نہ پیوں. وہ جان بوجھ کے لیتا ہے. دوسرا کہتا ہے مجھے بھی دو, تیسرا کہتا ہے مجھے بھی دو, چوتھا کہتا ہے مجھے بھی دو. وہ بیان کے دوران گھنٹہ پانی پیتے رہتے ہیں, بیان ختم ہو جاتا ہے. پھر بات مل گئی تم نے کیسا عالم ملا جس نے مسئلے نہیں سمجھا سکا. پتہ ہی نہیں کرتا کیا تقریر اس نے کی ہے. تم پانی پیتے رہو, میں تقریریں کرتا ہوں. کیا بات ہے. اس لیے میں منع کر دیتا ہوں پانی چھوڑ دو, آپ 1 گھنٹہ مسئلہ سمجھیں. بات ٹھیک ہے, وہ غلط ہے. شکر. باقان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یہ آیت سمجھ آئے گی جب اس آیت کا پس منظر سمجھ آئے گا. توجہ رکھیں, اب میں بات شروع کر رہا ہوں تم پھر پیچھے دیکھتے ہیں. میں ناراض نہیں ہوتا, غصے نہیں ہوتا, لیکن میں نے آپ کو متوجہ کرتے رہنا تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. آیت کا پس منظر, آیت کا بیک گراؤنڈ, آیت کا شان نزول جب یہ نہ پتا ہو تو پھر قرآن سمجھ نہیں آتا. یہ آیت کس تناظر میں نازل ہوئی اس کو سمجھنا ضروری ہے. باقان محمد ابا احد من رجالکم. اور جس طرح اس آیت کی تفسیر میں کروں گا نا, عوام کا تو مسئلہ نہیں, جو وہ ٹھیک ہے. علماء بھی محسوس فرمائیں گے کہ ہم نے پہلی بار اس آیت کو سمجھا. میں اس لیے کہتا ہوں اس کو توجہ بہت ضروری ہے. باقان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. آیت کا پس منظر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کا انتقال ہوا. مشرکین مکہ اللہ کے پیغمبر کے بیٹے کی وفات پہ خوش ہیں, اور خوش ہونے کی وجہ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری جس شخص سے ٹکر ہے اس کے مر جانے کے بعد اس کی اولاد سے ٹکر پڑنی ہے. تو جب نرینہ اولاد اس کی فوت ہو گئی, اس کا معنی یہ ہے ہماری جنگ اس کی زندگی تک ہے. جب یہ ختم ہوگا ہم فاتح, ہماری اولاد رہے گی, اس کی اولاد نہیں ہے, اس کا کاس ختم ہوگا, مشن ختم ہوگا, بات دنیا سے مٹ جائے گی. اس لیے کہ باپ کے مشن کو اولاد لے کر چلتی ہے,
جب اولاد ہی نہیں ہے تو اس کا مشن لے کر کون چلے گا؟ تو جب تک یہ زندہ اس سے جھگڑا ہے، جب یہ دنیا چھوڑ گیا، یہ فوت ہو گیا، کب تک جئیں گے، کب تک زندہ رہیں گے؟ اس پر مشرکین مکہ خوش تھے۔ اللہ رب العزت نے بات سمجھائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ بات تمہاری ٹھیک ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بالغ بیٹا کوئی نہیں، نابالغ فوت ہو گئے، یہ ٹھیک ہے تمہاری بات، لیکن خوش نہ ہونا، کیوں؟ ولیکن رسول اللہ، یہ میرا پیغمبر صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہے بلکہ محمد الرسول اللہ ہے۔ کیا مطلب؟ اگر یہ محمد بن عبداللہ ہوتا اور صرف لڑائی محمد بن عبداللہ سے ہوتی تو اس کی جو اولاد ہے، جسے آپ سلبی اولاد کہتے ہیں، جسمانی اولاد کہتے ہیں، اس کے کاس اور مشن کو جسمانی اولاد لے کر چلتی، لیکن یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے یہ محمد بن عبداللہ بھی ہے، محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ اس کے کچھ بیٹے وہ ہیں کہ جن کا باپ محمد بن عبداللہ ہے، اور کچھ اولاد وہ ہیں کہ جن کا باپ رسول اللہ ہے۔ محمد بن عبداللہ کی اولاد یہ جسمانی ہے، رسول اللہ کی اولاد یہ روحانی ہے۔ اس کے بیٹے صرف وہ نہیں ہے جو قاسم ہے، صرف وہ نہیں ہے جو طیب طاہر ہے، اس کے بیٹے صرف وہ نہیں ہے جن کا نام ابراہیم ہے۔ ان کی کچھ اولاد وہ ہے جو جسمانی ہے، اور باقی اولاد وہ ہے جو روحانی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس کی جسمانی بالغ اولاد نرینہ نہیں ہے، وہ دنیا سے چلی جائے، لیکن یہ رسول اللہ ہے، لہذا اس کی اولاد ہر وہ بندہ ہوگا، ہر وہ عورت ہوگی جو اس کا کلمہ پڑھے، وہ اس کی اولاد ہے۔ محمد الرسول اللہ جس نے پڑھا وہ اس کی اولاد ہے۔ کلمہ پڑھنے والا آدمی نبی کی اولاد کیوں بنتا ہے؟ نبی اس کا باپ کیوں بنتا ہے؟ نبی کی بیوی اس کی ماں کیوں بنتی ہے؟ قرآن کریم میں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی بیویاں یہ پیغمبر کی امت کی مائیں ہیں۔ جب نبی کی بیوی یہ ہماری ماں ہے تو پیغمبر خود ہمارے باپ ہے۔ نبی باپ کیوں بنتا ہے؟ پیغمبر والد کیوں بنتا ہے؟ امت اولاد کیوں بنتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک شخص وہ ہے جو ایمان لاتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جس پر ایمان لایا جاتا ہے۔ ایک وہ جو ایمان لانے والا، اور ایک وہ جس پر ایمان لایا جائے۔ ایک وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، اور ایک وہ جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ تو جو کلمہ پڑھے ایمان اس کا بھی ہے، اور جس کا کلمہ پڑھے ایمان اس کا بھی ہے، لیکن دونوں کے ایمان میں فرق یہ ہے کہ جس کا کلمہ پڑھا جائے اس کا ایمان اصل ہے، اور جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا ایمان نسل ہے۔ تو جس کا کلمہ پڑھا اس کا ایمان اصل، اور جس نے کلمہ پڑھا اس کا ایمان نسل۔ تو اصل کو باپ کہتے ہیں، نسل کو اولاد کہتے ہیں۔ نبی کا ایمان ایسے ہے جیسے والد ہے، امت کا ایمان ایسے ہے جیسے اولاد ہے۔ تو نبی کے پاس ایمان وہ جو اصل ہے، امتی کے پاس ایمان وہ جو نسل ہے۔ اسی روحانیت میں نبی باپ ہوتا ہے، امت اولاد ہوتی ہے۔ نبی باپ ہوتا ہے، امت اولاد ہوتی ہے۔ یہ تو پتہ چلنا کہ نبی باپ کیوں ہوتا ہے، روحانی باپ کیوں کہتے ہیں، روحانی باپ کہنے کی وجہ کیا ہے۔ تو جنازے کے بعد دعا سنت ہے، ہم نے مسنون دعا مانگنی ہے۔ آپ قبرستان چلتے ہیں، میت کو دفن کرتے ہیں، سر کی طرف سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھیں گے، پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھیں گے، پھر سارے مل کے ہم میت کے لیے دعا مانگیں گے۔ تو یہ جنازے کے بعد دعا مانگنا سنت ہے۔ فرق کیا ہے؟ توجہ رکھیں، میں نے سمجھائے۔ فرق یہ ہے، ایک آدمی ہے، اس کا بیٹا انگلینڈ جا رہا ہے، اور یہ قاعدہ بہت لڑی کے اندر رہتا ہے۔ اس نے کہا بھی پاسپورٹ یہ بیٹا لے لو،
بیگ لے لو، کپڑے لے لو، گاڑی میں بٹھایا، اچھا بیٹا اللہ حافظ تو جا انگلینڈ۔ تب وہ ایئرپورٹ سے جہاز میں بیٹھتا ہے، انگلینڈ چلا جاتا ہے۔ میرے اس باپ کو بھی پیار ہے، اور ایک باپ کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا انگلینڈ جا رہا ہے، پتہ نہیں دوبارہ ملے گے یا نہیں ملے گے۔ تو بیٹے کے کپڑے سیٹ کرتا ہے، پاسپورٹ دیتا ہے، گاڑی کراتا ہے، ساتھ 2 گاڑیاں اور لیتا ہے، پھر اس کو جناح ٹرمینل وہاں جائیں گے ایئرپورٹ تک، اور وہاں جانے کے بعد پھر بیٹے سے کہتا ہے دیکھو بیٹا میں نے ویزا لگوایا، تمہیں پیسے دیے، تمہارے کپڑے تیار کیے، گاڑی میں لائے ہوں، ایئرپورٹ تک آئے ہوں، میرا دل کرتا ہے میں جہاز تک تمہارے ساتھ جاؤں، تمہیں وہاں بٹھا کر آؤں، لیکن میری مجبوری یہ ہے یہ جو شیشے والا دروازہ ہے ASF یہاں پہ سیکورٹی پولیس کھڑی ہے، ایئرپورٹ سیکورٹی پولیس، یہ مجھے آگے نہیں جانے دیتے، میرا دل کرتا ہے جہاز تک چھوڑ کر آؤں، آگے جا نہیں سکتا، چلو میرا بیٹا آپ دعا مانگ لیتے ہیں اللہ کے حوالے۔ میں نے کہا گھر سے کہتا ہے چل بیٹا اللہ کے حوالے، ایک ایئرپورٹ تک آ کر کہتا ہے جہاں تک چھوڑ سکتے چھوڑا، اب اللہ کے حوالے۔ میں نے کہا بندے 2 قسم کے ہیں، بعض جنازہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے حوالے، ہم یوں نہیں کرتے، ہم غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، پھر قبر میں دفن کرتے ہیں، اور پھر میت سے کہتے ہیں ہمارا دل کرتا تھا آگے بھی آپ کے ساتھ جاتے، اب نہیں جا سکتے، چلو دعا مانگ لیتے ہیں اللہ کے حوالے۔ میں نے کہا بدعت ختم کیسے نہیں ہوتی؟ میں نے خانپور والوں سے کہا، میں نے کہا دیکھو سنت بھی زندہ ہوگی، میرے بھی ٹوٹا بھی نہیں۔ میں رات بیان بھی کہہ رہا تھا میرے بارے میں غلط پروپیگنڈا یہ توڑ رہا ہے، نہ میرا بیان سنتے ہیں نہ میرا علاقہ دیکھتے ہیں۔ اب مفتی صاحب گئے ہیں جذبات بیٹھے، آپ کبھی میرے علاقے میں آ کر دیکھو ہم نے کس طرح اہل بدعت کو جوڑا ہے، شیعت کو کیسے توڑا ہے۔ میرے گاؤں میں 15 محرم کو جلوس نکلتا ہے، ہر جگہ 7، 8، 10 کو، ہمارے یہاں 15 محرم کو پورے علاقے کی راکیت کٹھی ہوتی ہے، لیکن سمٹتے بحمداللہ تعالیٰ آج 10 یا 15 بندے رہ گئے ہیں، نہ کوئی جلوس دیکھنے کے لیے تیار ہے نہ کوئی پیٹنے کے لیے تیار ہے۔ محرم کا جمعہ آتا ہے، میں جمعے کے دن کہتا ہوں، میں کہتا ہوں میں گورنمنٹ سے قرارداد پیش کرتا ہوں، جمعے قرارداد دیہاتوں میں کیا ہوتی ہے، میں نے مسئلہ سمجھانا ہوتا ہے، میں نے کہا ہمارا مذہب روزہ، ان کا مذہب ماتم، ہمارا مذہب افطاری، ان کا مذہب سبیل، تو اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں، ہم 10 محرم کو روزہ رکھیں گے، تم سے چاول نہیں مانگیں گے، تم اپنی سبیل لگاؤ، تم نے ہم سے دودھ نہیں مانگنا، دودھ تمہارا، حسین کے نام پہ سبیل نکالتے ہو، ہم سے بھیک کیوں مانگتے ہو، حسین کے نام پہ شربت ہے، ہم سے بھیک کیوں مانگتے ہو، کچھ غیرت کرو۔ ہم روزے کی افطاری کرتے ہیں، کبھی ہم نے آپ سے چاول مانگے ہیں، اللہ کی قسم اس کے نتیجہ نکلا، آپ دیکھو ہمارے پورے گاؤں سے وہ لوگ چاول چینی جمع کرتے رہے، ایک دانہ چاول کا کوئی نہیں دیتا، ایک دانہ۔ میں نے کہا تمہارا مذہب ہے ہمارا بھی ہے، تم نکالو جلوس۔ میں نے کہا میں حکومت سے کہتا ہوں ان کو چھریاں دو، یہ پیٹیں ان کا مذہب ہے، ہم کیوں روکے، لیکن ہم نہیں پیٹیں گے، ہمارا مذہب پیٹنا نہیں ہے، تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں، ہم اپنی مسجد تبلیغ، تم اپنے امام گاہ میں چلے جاؤ۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے، سمٹتے اتنے سمٹ گئے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے شہر میں ایک ذاکر قتل ہوا، مجھ اور میرے بھائی پر 302 کا پرچہ ہوا، آپ حیران ہوں گے، اس مقتول کے بیٹے نے عدالت میں کہا یہ ہمارا ملزم نہیں ہے، اس کو پولیس نے نامزد کیا ہے، عدالت نے کہا بری۔ میرے گاؤں کا شیعہ بھی مجھے نہیں کہتا کہ یار یہ بندہ 2 نمبر ہے، اور آپ یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں پھر کبھی پھیلا رہے۔ اس کی وجہ سنتے نہیں ہیں، بات سنتے نہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا چلے آپ اپنے عنوان کو لے کر چلتے ہیں، بات دل میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں اس آیت کی تفسیر کروں گا، آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، یہ میری نہیں ہوگی، پھر میں آخر بتاؤں گا یہ کس کی، میں بتاؤں گا کس بزرگ کی ہے جو آپ سب کا باپ ہے، ہم سب کا والد ہے، ہم سب کی بنیاد ہے، یہ تفسیر اس کی پیش کرو۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ بات تمہاری وجہ ہے کہ میرا محمد اس کی نرینہ بالغ اولاد کوئی نہیں، بلکہ رسول اللہ، لیکن یہ کون ہے، بولو یہ کون ہے، رسول اللہ۔ اس کے صرف 3 بیٹے نہیں ہیں، 1.25 لاکھ ہیں، کتنے؟ اب مشرکین کو تکلیف تو ہوئی کہ 3 کی بجائے 1.25 لاکھ، لیکن ابھی ایک خوشی باقی ہے، خوشی باقی یہ ہے اگر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ صحابہ بھی ہیں، 1.25 لاکھ روحانی اولاد بھی ہے، آخر انہوں نے بھی تو مرنا ہے، انہوں نے بھی تو فوت ہونا ہے۔ آخری صحابی ابو طفیل عامر جوہنی رضی اللہ عنہ 110 ہجری میں وفات پا گئے،
اب انہوں نے کہا یہ بھی تو جائیں گے، مشرک پھر بھی خوش ہے، چلو سربی اولاد چلے گئی، 1.25 لاکھ ہے، یہ 1.25 لاکھ بھی تو فوت ہو گئے نا، پھر بھی اس کا مشن ختم ہو جائے گا، پھر بھی ختم ہو جائے گا، ہم پھر بھی ہماری اولاد چلے گی، اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ اب ان کی خوشی پہ پھر پانی پھرا، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نہیں سمجھے، وَلَٰكِن رسول اللہ آگے، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ایک ہوتا ہے رسول اللہ، ایک ہوتا ہے رسول خاتم، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب ایک نبی کا کلمہ اس کی قوم پڑھے وہ روحانی اولاد بنتی ہے، وہ نبی چلا گیا، قوم چلی گئی، روحانی اولاد فوت ہو گئی، یہ رسول وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی اور نہیں آنا، اس کی نبوت نے قیامت تک رہنا ہے، جو کلمہ پڑھتا جائے گا اس کا روحانی بیٹا بنتا جائے گا۔ مشرکین مکہ تم اس کا مشن کیسے ختم کرو گے؟ ہم نے 3 لیے تو زندگی میں 1.25 لاکھ دیے ہیں، یہ 1.25 لاکھ چلے جائیں گے تو قیامت تک ان کو اربوں کی اولاد دے دوں گا، اربوں سے زیادہ کھربوں اولاد ہوگی، میرا محمد دنیا میں نہیں ہوگا، مشن قیامت تک رہے۔ وخاتم النبیین، کیا فرمایا؟ وخاتم ولیکن رسول اللہ۔ میں نے کہا تھا صرف علماء، میں بتاؤں لیکن کیوں آتا ہے، استدراک کیا ہوتا ہے، یہ شبہات کیسے صاف ہوتے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ، یہ جو کہ رسول اللہ ہے تو اولاد 1.25 لاکھ ہے، یہ جو کہ خاتم النبیین ہے اولاد اس کی انگنت ہے۔ اس کے مشن کو تم کیسے مٹا سکتے ہو؟ اس کے مشن کو تم آپ ذرا سمجھیں۔ خاتم النبیین کا معنی، ایک معنی وہ جو میں اور آپ اور عام لوگ کرتے ہیں، اور ایک معنی وہ بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی کرتے ہیں۔ خاتم النبیین، توجہ ہے نا، ہمارے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ بولو، آخری نبی، کیا معنی ہے؟ اب مولانا نانوتوی کی بات سمجھنا، مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں خاتم النبیین کا معنی آخری کرنا یہ حضور کی فضیلت نہیں ہے۔ خاتم النبیین کا یہ معنی کرنا کہ حضور آخری نبی ہے، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کیوں فضیلت نہیں ہے؟ اگر آخر میں آنا باعث فضیلت ہو، پہلا خلیفہ حضور کے بعد کون؟ بولو، بولتے جاؤ نا، ابو بکر، دوسرے، تیسرے، چوتھے، اعلیٰ کون ہے؟ کیوں؟ خاتم الخلفاء راشدین علی ہے اور افضل ابو بکر صدیق ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں آخر میں آنا یہ کون سی وجہ فضیلت ہے؟ مولانا فرماتے ہیں مسجد میں جماعت کی نماز کھڑی ہے، ایک صف اول ہے، ایک صف آخر ہے، افضل کون ہے؟ اب خاتم کا معنی بدل گیا۔ تو فرماتے ہیں کسی کا آخر میں آنا یہ وجہ فضیلت نہیں ہے، لہذا یہ خاتم کا معنی اور ہے، وہ نہیں ہے جو تم سمجھے۔ اب خاتم کا معنی کیا ہے؟ مولانا کی بات سنو، بحث بہت علمی ہے، میں جتنی آسان کر سکتا ہوں اتنی کرتا ہوں، جتنی آسان کر سکتا ہوں اتنی کرتا ہوں۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ توجہ ہے نا، نبوت کی 2 قسمیں ہیں، ایک نبوت بالذات ہے، ایک نبوت بالعرض ہے۔ کتنی قسمیں؟ ایک نبوت اور ایک نبوت۔ نبوت بالذات کا معنی ہے بلا واسطہ، نبوت بالعرض کا معنی ہے بالواسطہ۔ ہمارے پیغمبر کو نبوت بلا واسطہ ملی ہے، باقی انبیاء کو نبوت بواسطہ محمد ملی۔ باقی انبیاء کو نبوت بواسطہ ہے، اسے کہتے ہیں ہمارے نبی کی نبوت ذاتی ہے، باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ ہمارے نبی نبی بالذات ہے، باقی انبیاء نبی نبی بالعرض۔ اب اس پہ دلائل ہے، میں اب دلائل چھیڑوں، اس پہ دلائل ہے۔ مجھے مولانا مکی صاحب ملے نا تو مولانا فرمانے لگے تحذیر الناس اتنی مشکل ہے، ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے کہ اس کو نہیں پڑھ سکتے، میں نے 2 گھنٹے تمہارا تحذیر الناس کا سبق سنا تو میں سمجھتا ہوں ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، یاد ہے؟ فرمایا میں نے پورا تحذیر الناس کا 2 گھنٹے کا تیرا سبق سنا ہے اور میں حیران ہوا اتنی مشکل کتاب تو نے کیسے آسان کر دی۔ ذرا سمجھنا، نبوت کی کتنی قسمیں؟ نمبر 1 بالذات، نمبر 2 بالعرض۔ اب ایک اور بات سمجھنا، ہمارے پیغمبر کی نبوت بالذات
باقی انبیاء کی نبوت بالحق. میں ایک دلیل قرآن سے پیش کرتا ہوں. قرآن کریم میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. آخری رسول آئے گا جو تمہاری تورات کی تصدیق کرے گا, تمہاری انجیل کی تصدیق کرے گا, تمہاری زبور کی تصدیق کرے گا, تمہارے صحیفوں کی تصدیق کرے گا. مولانا قاسم مودودی فرماتے ہیں تصدیق وہ کرتا ہے جس کے پاس اس چیز کا علم ہو. جس کے پاس اس کا علم نہ ہو وہ تصدیق کیسے کرے گا؟ میں کہتا ہوں میں کراچی والوں مجھے چندہ دو, میرا مدرسہ بھی ہے, میرے پاس 200 طالب علم بھی ہے, بھئی دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں قاری عثمان صاحب نے تصدیق کی ہے. بھئی ان کو پتہ ہوگا تبھی تصدیق کریں گے نا, پتہ نہیں ہوگا تصدیق کیسے کریں گے؟ میں بات ٹھیک ہے نا؟ مولانا کیا فرماتے ہیں نروتوی؟ وہ فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر نے تورات کی تصدیق کی ہے تو تورات علم ہے تو تبھی تصدیق کی ہے نا. اس کا معنی یہ ہے حضرت موسیٰ کو تورات کا علم بعد میں ملا ہے, ہمارے حضور کو تورات کا علم پہلے. وہ صرف ایک کتاب کو جانتے تھے, ہمارے نبی کے پاس سب کا علم موجود تھا. ایسے تو نہیں تھا جب مدینہ میں یہودیوں نے گڑبڑ کی فرمایا لاؤ تورات کھولو ذرا. علم تھا تو تبھی جانا کھولو تورات, نہیں جانتے کیسے فرمایا تورات کھولو. ہمارے نبی کی نبوت بالذات ہے, باقی انبیاء کی نبوت توجہ رکھنا ذرا, باقی انبیاء کی نبوت بالعرض ہے. مولانا قاسم مودودی فرماتے ہیں بالذات بالعرض میں فرق کیا ہے؟ توجہ. بالعرض بالذات سے شروع ہوتا ہے, بالذات پہ ختم ہوتا ہے. ایک چیز بالذات اور ایک بالعرض میں فرق کیا ہے کہ جو جس کی ذاتی چیز ہوگی نا وہیں سے بات شروع ہوگی وہیں پہ ختم ہوگی. مثال سمجھو, سورج کی روشنی بھی ہے اور زمین پہ دیوار بھی روشن ہے, لیکن یہ دیوار روشن کب ہوتی ہے؟ جب سورج روشن ہو. اب روشنی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سورج سے, اور واپس کہاں چلی جاتی ہے؟ سورج میں. تو سورج کی روشنی ذاتی, زمین کی عرضی. اس کا معنی سورج سے روشنی آتی ہے, سورج میں واپس جاتی ہے. یہ دیکھو آپ کا بلب روشن ہے, اس کے اندر روشنی آ رہی ہے, ابھی بجلی بند ہوگی, بجلی واپس کہاں چلی جائے گی؟ گریڈ اسٹیشن میں, وہاں سے تو ختم نہیں ہوگی نا. اب ہم کہیں گے گریڈ اسٹیشن میں بجلی ذاتی ہے, اس بلب میں عرضی ہے. بالذات کے لفظ کا معنی وہاں سے روشنی شروع ہوگی وہیں پہ جا کے ختم ہوگی. ہمارے نبی کی نبوت بالذات ہے, باقی انبیاء کی نبوت بالعرض ہے. ہمارے نبی سے نبوت چلی ہے, ہمارے نبی پہ نبوت ختم ہوئی ہے. یہ نبی اول بھی ہے, نبی آخر, نبی اول بھی ہے, نبی آخر بھی ہے. خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف آخری ہے. خاتم النبیین کا معنی یہ ہے چلی بھی ان سے ہے, ختم بھی ان پر, چلی بھی ان پر ہے, ختم بھی ان پر ہے. اس لیے یہ نبی اول بھی ہے, نبی آخر بھی. اب ذرا ایک نکتہ ذہن میں رکھیں, جو بات شروع سے تھی اگر وہ آپ کے ذہن میں ہوگی تو میری آخری بات بھی سمجھ آئے گی. جب اللہ کے نبی کی نرینہ اولاد فوت ہوئی تو مشرکین مکہ خوش ہو گئے. وہ خوش کیوں ہوئے؟ مجھے پتہ چلا بات سمجھ آئی. رات میرا تقریباً مسئلہ بیان تھا تو مفسر کو پتہ میں نے کہا تھا میں اس کو بیان نہ سمجھو, سبق سمجھو, سبق سمجھو. سبق اور بیان میں بڑا فرق ہوتا ہے, سبق سمجھو. اب بات توجہ سمجھنا, وہ خوش کیوں تھے؟ اولاد ختم ہو گئی, مشن ختم. اللہ نے کیا جواب دیا؟ وَلَٰكِن رسول اللہ, یہ صرف محمد بن عبداللہ نہیں بلکہ محمد. جواب کیا بنتا ہے؟ صرف سلبی اولاد ایک ہی نہیں ہے, روحانی اولاد سوالات بھی ہیں. وہ پھر بھی خوش ہے, کیوں؟ سوالات بھی فوت ہو جائیں گے. پھر کیا جواب دیا؟ خاتم النبی. توجہ رکھنا, اب میں اس پہ نکتہ پیش کرنے لگا ہوں مولانا قاسم مودودی کا. خاتم النبیین میں خدا نے کیا سمجھایا؟ فرمایا بات سمجھو, ایک ایمان اس کا جو ایمان لائے, ایک ایمان اس کا جس پہ ایمان لایا جائے, جس پہ ایمان لایا جائے اس کا ایمان اصل ہے, جو ایمان لائے اس کا ایمان نسل ہے. اصل کو باپ کہتے ہیں, نسل کو اولاد کہتے ہیں. نبی یہ صاحب اصل ہے اور امتی یہ صاحب نسل ہے. لہذا نبی کا ایمان باپ کی طرح, امتی کا ایمان اولاد کی طرح.
اس نسبت سے نبی روحانی باپ ہے اور امتی روحانی اولاد ہے. ذرا توجہ رکھنا. اب پیغمبر کی روحانی اولاد کون سی ہے؟ آپ کے اور میرے سامنے اصحاب پیغمبر ہیں، میرے اور آپ کے سامنے میں اور آپ ہیں. قیامت تک آنے والا مسلمان ہے. مولانا قاسم نونی فرماتے ہیں نہیں، اگر قرآن دیکھو تو پتہ چلے میرے محمد کی روحانی اولاد کون سی ہے. بھائی اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن. فرمایا اے نبیو تم نے میرے محمد کا کلمہ پڑھنا ہے. پتہ یہ چلا محمد الرسول اللہ والا کلمہ یہ صرف میں اور آپ نے نہیں پڑھا، آدم سے لے کر عیسیٰ سارے نبیوں نے پڑھا ہے. تو جب کوئی شخص کسی کا کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھنے والے کا امام نسل ہے، جس کا کلمہ پڑھے امام اصل ہے، جس کا کلمہ پڑھا وہ باپ ہے، جو کلمہ پڑھے اولاد ہے. مولانا قاسم نونی فرماتے ہیں خاتم النبیین میرے محمد کی نبوت ذاتی ہے، بقیہ کی نبوت بالعرض ہے. اس کا معنی یہ ہے اور سب نبیوں نے حضرت محمد کا کلمہ پڑھا. جو جس کا کلمہ پڑھے اس کا روحانی باپ بنتا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ یہ نبی بھی ہیں. میرے محمد کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے حضور کی روحانی اولاد بھی ہیں. مشرکین مکہ کو جواب دیا میرے محمد کے مشن سے تم کیا کرو گے؟ میرا محمد تو وہ ہے جو محمد بن عبداللہ، اس کے 3 جسمانی بیٹے بھی ہیں جو بلوغ سے پہلے چلے گئے. رسول اللہ اس کے 1.25 لاکھ بیٹے صحابہ بھی ہیں. خاتم النبیین نبوت اس کی ذاتی ہے. قیامت تک آنے والا جو کلمہ پڑھے وہ بھی اس کا روحانی بیٹا. اس سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ بھی اس کے روحانی بیٹے. میرا محمد تو وہ ہے جب یہ نہیں تھا روحانی اولاد تب بھی تھی، جب نہیں ہوگا روحانی اولاد تب بھی ہوگی. اس کے آنے سے پہلے بھی مشن تھا، اس کے جانے کے بعد بھی مشن ہے. اس محمد کا مشن کیسے مٹاؤ گے؟ جب نہیں آیا مشن تب بھی تھا، جب نہیں ہوگا مشن تب بھی. کچھ سمجھ آئی؟ مجھے پتہ ہے ساری نہیں آئی، کچھ آئی. یہ ننوتوی علوم ہے. یہ کون سے علوم ہے؟ ننوتوی علوم ہے. میں کہتا ہوں میری کوئی تحقیق نہیں ہے. میری حیثیت کیا ہے؟ میں آپ کے مسئلے کا محقق نہیں ہوں، خدا کی قسم میں آپ کے مسئلے کا ناقل ہوں اور آپ کے مسئلے کا شارح. اپنے کافر کو سمجھو. ہمارے کافر نے کیا کچھ لکھا ہے؟ جو کوئی سمجھتا نہیں وہ دشمن بنتا ہے، کوئی سمجھتا نہیں وہ جواب نہیں دیتا. جو سمجھے گا دشمن بھی نہیں بنے گا، وہ سمجھے گا جواب بھی نہیں دے گا. ماں کانا محمد کچھ سمجھ آئے؟ امام نوتوی یہ تحقیقات دیکھے کیسے عاشق کے پیغمبر ہے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. میں نے تو ان سے کہا تھا، میں نے کہا کہ ابھی کراچی کو علماء جمع کریں اور مجھے موقع دے میں تاجیر الناس ایک دن میں پڑھوں. یہ تاجیر الناس پتہ ہے کون سی کتاب ہے؟ قاری محمد طیب دیوبند کے 40 سالہ معتمم دیوبند کی ترجمان ہے زبان. فرماتے ہیں میں نے تب پڑھی جب میرے تب سمجھی جب میں نے سب دن پڑھی ہے، سب دن پڑھی مجھے پھر سمجھ آئی. میں اللہ کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں. اللہ پاک نے مجھے فہم اور تفہیم کی دولت عطا فرمائی ہے. میں کافر علوم کو یوں بیان کرتا ہوں، تبلیغی جماعت کے بندے کے لیے 6 نمبر بیان کرنا مشکل ہے. ننوتوی علوم بیان کرنے میری اس سے بھی زیادہ تھا. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. اور میں رات بھی کہا تھا جو میرے پاس مال ہے میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ اس کو لے لو، مر جائیں گے تو پھر رونے سے کیا ہو. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے آج کے جلسے کا عنوان کیا تھا؟ ختم نبوت. بس یہ ختم نبوت کا بھی سمجھ آ جائے نا ہمارے پیغمبر کیسے خاتم النبیین تھے. اللہ ہو آدمی کو لطف آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ختم نبوت کو بیان کرتے ہوئے جس طرح ہمارے اکابر نے بیان کیا ہے، بندے کو تعجب ہوتا ہے. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے آئے، مرزا غلام احمد بعد میں آئے، یا مرزا غلام احمد پہلے ہے مولانا ننوتوی بعد کے اندر آئے؟ مولانا ننوتوی پہلے ہے اور مرزا بعد میں. اللہ کی شان دیکھو، توجہ رکھنا. میں ایک ایسی نقطے کی بات کرنے لگوں، توجہ رکھنا. مولانا قاسم ننوتوی پہلے اور مرزا غلام احمد قادیانی. جو استدلال مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی باطل نبوت پر کیے ہیں ان کے جوابات اس کے پیدا ہونے سے پہلے مولانا قاسم ننوتوی نے دیے. جو سوالات آنے تھے نا اس کے جواب دیے. میں خاران اور پشید کے دورے پر تھا تو وہاں جمعیت علماء اسلام کے حضرات ہیں، مجھے صبح انہیں تربیت نشست میں بلایا تو میں نے جمعیت کے کاس پر بات کی. آپ لیکن مجھے خود تعجب کریں، کہتے ہیں ہم نے آج پہلی برس میں
آپ جمعیت ایسے سمجھاتے ہیں، میں نے کہا بلاؤں گا تو پھر سمجھاؤں گا، یہ آپ کو پہلے سے ایک بات ہے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا قاری صاحب کے رہنے کو بتاؤ، میں نے واقعہ پہلے سنا، یاد ہے آپ کو؟ بس وہ یاد رکھے، اب قاری صاحب نہیں تھے اس لیے میں نے کہا آپ یاد رکھے۔ میں ایک بات سمجھا کے ذرا نکتہ سمجھنا، توجہ رکھے، ایک نکتہ سمجھے تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی دعوی نبوت کیا، مرتد ہو گیا۔ آج جو مرزا ہی ہوتا ہے مرتد ہو جاتا ہے۔ ہمیں ایک اشکال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، لوگوں نے اس کو نبی مانا، مرتد ہو گئے، منکرین ختم نبوت ہوئے، تو صدیق اکبر نے اس فتنے کو ختم کیا تلوار سے۔ کیسے کیا؟ آج لوگ کہتے ہیں آج مرزے کو گولیاں تم کیوں نہیں مارتے؟ صدیقی مزاج ہے کہ ان کو قتل کرو، تم قتل نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ کام صدیقی ترتیب پہ نہیں ہے۔ اب سوال سمجھ آئے؟ یہ اس قسم کی شبہات، میں نے کہا کہ بات اچھی طرح سمجھو، جو فتنہ جس طرز پہ آئے اس کا جواب اسی طرز پہ ہوتا ہے۔ مسیلمہ کذاب جو میدان میں آیا وہ دلیلیں لے کر نہیں، تلواریں لے کر، دلیلیں لے کر نہیں بلکہ بولو، اور مرزا قادیانی اینڈ کمپنی یہ میدان میں آئے ہیں تلواریں لے کر نہیں، دلیلیں لے کر۔ جب وہ تلوار لے کر آیا، حضرت ابوبکر صدیق نے مقابلہ تلوار سے کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اینڈ کمپنی یہ تلوار لے کر نہیں، دلیل لے کر آئے۔ اب ان کا مقابلہ گولی سے نہیں ہوگا، ان کا مقابلہ دلیل۔ جب یہ نہیں سمجھ آتی آپ اکابر کو بزدل کہہ دو گے، آپ اکابر کو کہہ دو گے بزدل ہے، یہ مرتے کیوں نہیں؟ اور جب بات سمجھ آئے گی تو پھر آپ کی بات کو سمجھنا کبھی بھی مشکل نہیں ہوگا، بڑے آرام سے انسان بات کو سمجھتا ہے۔ اس لیے اب ہمارے ملک میں دلیل سے بات ہو رہی ہے تو جواب کیسے ہونا چاہیے؟ آپ دلیل نہیں دیتے، گولی دیں گے تو لوگ کہیں گے دلیل دو نا، تمہاری دلیلیں ختم ہو گئی ہیں، دلیل دو نا۔ آپ کہتے ہیں گولی مارنی ہے تو دلیل ہے تو پھر کیوں نہیں دیتے؟ پھر دلائل پیش کرو۔ اور عجیب بات یہ ہے، جب سب سے پہلے منکر ختم نبوت آیا تو مقابلہ صدیق نے تلوار سے کیا ہے، اور جب مرزا قادیانی نے ختم نبوت دلیل دی تو مقابلہ دلیل سے مولانا قاسم نانوتوی نے کیا، اور مولانا قاسم نانوتوی صدیقی النظر ہے، حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہے۔ صدیق اکبر کے خاندان کا یہ کتنا کرم ہے، دشمن تلوار لے کر ہے تلوار ماری ہے، دشمن دلیل لے کر آئے تو دلیل دی۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے، کس فتنے کا مقابلہ ہم نے کس ماحول میں کیسے کرنا ہے، یہ سمجھ لیں گے تو بات بڑی آسانی سے حل ہوتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ختم نبوت کے کاس پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سے گزارش ہے، میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں، جو ہمارے طلباء ہیں ہم چھٹی میں 12 دن کا دورہ کراتے ہیں، آپ تھوڑا سفر کر کے 12 دن کا ہمارے پاس دورہ کرو۔ جو دورہ حدیث کرتے ہیں 1 سال ہمارے پاس تخصص کا لگاؤ اور دلائل کو آپ پڑھو، اور جو کچھ بھی نہیں کر سکتے جو کم از کم یہ کریں، جب فارغ ہوں گے ہماری کتب ہمارے دلائل پر باہر موجود ہیں، آپ ان کتب کو خریدو، ان کتب کو پڑھو، ان کتب کا مطالعہ کرو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے مسلک کا، اپنے قابل کا خادم بنائے۔ اللہ اخلاص، فضائل اور دلائل کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کی حسنات قبول فرما، سیئات کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے فیض کو عام فرما، اے اللہ ظاہری اور باطنی خوشیاں عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک اور اسلام کی حفاظت فرما، جو دعائیں مانگی اپنے کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله